کچھ لوگ ملک دشمن عناصر کے ہاتھ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان منفی عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جمہوریت میں پاکستان کی مضبوطی اور بقا ہے۔ تنقید برائے تنقید، نفرت اور عدم برداشت جیسے منفی رویوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنی انا اور ذاتی مفاد کو پس پشت ڈالنا ہوگا۔ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، پاپولیشن کنٹرول، کلائمیٹ چینج ہماری ترجیحات ہونی چاہیے۔ تنقید برائے تنقید، نفرت اور عدم برداشت کی حوصلہ شکنی ہونی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے ترقی کرنے کے لیے ذاتی اناد اور ذاتی مفاد پس پشت ڈالنا ہوگا۔ جمہوریت ہی پاکستان کی مضبوطی اور دفاع ہے۔ اب تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور کلائمیٹ چینج ترجیح ہونا چاہیے۔ جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے انتشار پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹنا ہوگا۔ کچھ لوگ ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ اس ارض پاک پر کسی پرتشدد رویے یا انتہا پسندی کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں۔ طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا اختیار ہے۔ کسی شخص کو بھی یا گروہ کو علاقائیت، لسانیت، نظریے اور مذہب کی بنیاد پر ریاست کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ توقع کرتے ہیں کہ افغانستان میں ایک مستحکم اور تمام فریقین کے نمائندہ حکومت قائم ہو۔ کشمیر کے بارے میں ہندوستان کے 5 اگست 2019 کے تمام یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام کو رد کرتے ہیں۔ ارض پاک پر انتہا پسندی کی مزید کوئی گنجائش نہیں۔ طاقت کا استعمال صرف ریاست کا اختیار ہے۔ کسی گروہ کو اسلحے کے استعمال یا نمائش کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی فرقے یا گروہ کو مذہب کے نام پر بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آرمی چیف کا کہنا ہے عوامی حمایت کے بغیر فوج ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ امید ہے افغانستان میں تمام فریقین کی نمائندہ حکومت بنے گی۔ کشمیر پر بھارت کا 5 اگست کا غیر قانونی اقدام مسترد کرتے ہیں۔ ہم نے دشمن کے ناپاک عزائم اور اس کی طاقت کے گھمنڈ کو نیست و نابود کر دیا، بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام بھی دیا کہ ہم بحیثیت قوم نہ صرف اپنی آزادی سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس سرزمین کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے اور نہیں کریں گے۔ ہم نے دشمن کی طاقت کے گھمنڈ کو نیست و نابود کر دیا۔ صدر مملکت عارف الوی کا GHQ میں یوم دفاع و شہداء کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ بولے دنیا کو یہ پیغام بھی دیا کہ اس سرزمین کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ دشمن وطن کے لیے ہمارے جذبے کو ماند نہیں کر سکتا۔ خطے کی ترقی کا راز مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے جڑا ہے۔ افغانستان میں بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ چور چور کہنے والے خود سرٹیفائیڈ چور ہیں۔ آٹا اور تیل چوری کرنے والا اب روزگار چور بھی بن چکا۔ بلاول بھٹو زرداری کا میلسی میں جلسے سے خطاب، کہا عمران خان نے عوام کے ووٹ اور جیب پر ڈاکہ ڈالا، حساب لیں گے۔ کچھ لوگ کردار کشی کرتے اور غداری کے سرٹیفکیٹ باندھتے ہیں۔ سازش کے تحت پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نقصان پہنچایا گیا، ظالم حکومت کا سڑکوں پر بھی مقابلہ کریں گے۔ حکومت پر تنقید کرنے والوں نے چوری کے پیسے سے لندن میں فلیٹس خریدے۔ ہماری جنگ قانون کی بالادستی اور نظام کو ٹھیک کرنے کی ہے۔ حکومت پر حملہ کرنے والے قانون کی بالادستی نہیں چاہتے۔ وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب، مزید بولے اوورسیز پاکستانی ملک میں سرمایہ کاری کریں تو روپیہ مضبوط ہوگا۔ وزیر اعظم نے نتھیا گلی میں بین الاقوامی ہوٹل کا سنگ بنیاد رکھا۔ پنجاب میں بیوروکریسی اور پولیس کے سربراہ پھر تبدیل، چیف سیکرٹری اور IG پولیس کو تبدیل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کامران علی افضل نئے چیف سیکرٹری اور راؤ سردار IG پنجاب ہوں گے۔ وزیر اعظم نے منظوری دے دی۔ کابینہ کی منظوری کے بعد آج نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ کامران افضل وفاقی سیکرٹری انڈسٹریز، راؤ سردار MD سیف سٹی پنجاب کے طور پر ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ عمران خان صبح و شام چیئرمین نیب سے پوچھتے ہیں کوئی کیس بنایا یا نہیں۔ احسن اقبال کا الزام، کہا نیب نے چلتے ہوئے منصوبے تباہ کر دیے۔
ملک کی ترقی میں رکاوٹ ڈالی۔ اب جیلوں میں جانے کی باری ان کی ہے جنہوں نے پاکستان تباہ کیا۔ نیب نے لیگی رہنما کے الزامات کو من گھڑت قرار دے کر مسترد کر دیا۔ کہا احسن اقبال الزامات لگا کر مقدمات پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں۔ نیب کی شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کے اثاثے قبضے میں لینے کے لیے کارروائی۔ ذرائع کے مطابق رابعہ عمران اور علی عمران کے اثاثوں کی تفصیلات کے لیے متعلقہ اداروں کو خطوط ارسال۔ دونوں کے ناموں پر گاڑیوں، پلاٹس، رہائشی مکانات اور کمرشل پراپرٹی کا ریکارڈ طلب۔ احتساب عدالت نے ملزمان کو مفرور ملزم قرار دیتے ہوئے اثاثے قبضے میں لینے کی ہدایت کر دی۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس، مجوزہ آئی جی سیپ تخمینوں کی منظوری، پن بجلی کو قابل تجدید توانائی کے اہداف میں شامل کرنے کی منظوری بھی دی۔ وزیر اعظم نے باقاعدگی سے بل دینے والوں کو لوڈ شیڈنگ سے بچانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی۔ کہا آئی جی سیپ کا بنیادی مقصد توانائی کے شعبے میں مستقبل کے لیے جامع لائحہ عمل مرتب کرنا ہے۔ افغانستان میں امن اور معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ عالمی برادری کو افغان عوام سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کی اطالوی وزیر خارجہ سے گفتگو۔ اٹلی کے وزیر خارجہ کے شاہ محمود کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات۔ اطالوی وزیر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور افغانستان کی صورتحال پر گفتگو۔ ڈالر مزید مہنگا، انٹر بینک میں قیمت 32 پیسے بڑھ کر 167 روپے 23 پیسے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 20 پیسے مہنگا 168 روپے 10 پیسے کا ہو گیا۔ ملک میں ڈالر کا نیا بحران پیدا ہونے کا خدشہ، دسمبر کے آخر میں 9.7 ارب ڈالر کے خسارے کا سامنا ہوگا۔ مصباح الحق نے ہیڈ کوچ وقار یونس نے باؤلنگ کوچ کا عہدہ چھوڑ دیا۔ ثقلین مشتاق اور عبدالرزاق نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے عبوری کوچز تعینات۔ مصباح الحق کہتے ہیں فیملی کو وقت دینے کے لیے عہدہ چھوڑا۔ وقار یونس کہتے ہیں ٹیم کو الوداع کہنا مشکل ضرور ہے لیکن تبدیلی کا وقت ہے، ذمہ داری چھوڑنے کی اقدار سیکھنے کی ضرورت ہے۔ 39 سال تک کوما میں رہنے والے فرانس کے سابق فٹ بالر جین پیرے ایڈمز انتقال کر گئے۔ جین پیرے کی عمر 73 سال تھی۔ 1982 میں گھٹنے کے آپریشن میں بے ہوشی کی غلط دوائی کی وجہ سے کوما میں چلے گئے تھے۔